السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ ابھی پڑھی ہے، اور ابھی سورۃ فاتحہ میں سن بھی رہی تھی، تو اس میں جو آتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، تو اس سے مراد کون لوگ ہوتے ہیں؟ ان سے پوچھو گی جنہوں نے ریسنٹلی پڑھی ہے سورۃ انعمت علیہم سے مراد وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء اور صالحین ہیں۔ لفظی معنی کیا ہے انعام کا؟ جی، انعمت علیہم، جن پر تو نے انعام کیا، یہ لفظی ترجمہ ہے، لیکن مراد اس سے کیا ہے؟ نعمت سے مراد یہاں کیا ہے؟ کون سی نعمت؟ جی آپ فرمائیے۔ دین اسلام اور ہدایت۔ دلیل کیا آپ کے پاس کہ دین اسلام ایک نعمت ہے اور سب سے بڑی نعمت ہے؟ کسی کے پاس دلیل ہے، یا ایسے ہی آپ نے سنی سنائی بات مان لی کہ میں نے آپ سے کہا اور آپ نے کہا ٹھیک ہے بس یہی مطلب ہوگا؟ جی آپ فرمائیے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ تو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دین کو کیا کہا ہے؟ نعمت کہا ہے۔ ہدایت سے کیا مراد ہوتی ہے؟ ہدایت کیا چیز ہے؟ دین اسلام نعمت ہے، ہدایت نعمت ہے، تو ہدایت کیا چیز ہوتی ہے؟ ہدایت کا لفظی معنی کیا ہے؟ رستہ دکھانا، چلانا، منزل تک پہنچانا۔ روٹ کیا ہے ہدایت کا؟ تو اس سے کیا کیا بنتا ہے؟ اور ہدیہ اور ہادی، خدا۔ ہدایت سے کیا مراد ہے؟ ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ سیدھا راستہ، رہنمائی، اور شفقت کے ساتھ راہ دکھانا، راستہ بتانا، اور ایسا راستہ جس پہ چل کے کامیابی حاصل ہو۔ ٹھیک ہے، توفیق، حق کی پہچان ہو اور حق کی آگاہی مل جائے، اور راستہ جو منزل تک پہنچا دے۔ چلیے، تو آپ نے کتاب میں سے کیا پڑھا؟ پیج 260، مطالعہ سیرت۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کی ایک استثنائی شخصیت ہے۔ استثنائی کا کیا معنی ہے؟ ایکسیپشنل۔ آپ واحد انسان ہیں جن کی زندگی میں انسانیت اعلیٰ کے تمام پہلو اپنی کامل صورت میں جمع ہو گئے۔ آپ کی زندگی کا مطالعہ گویا کامل انسانیت کا مطالعہ ہے۔ یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سیرت رسول ایک جامع قسم کی انسانی انسائکلوپیڈیا ہے۔ وہ نہ صرف حیات بشری کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کیے ہوئے ہے، بلکہ مختلف زمانوں کی رعایت بھی اس میں کمال درجے میں پائی جاتی۔ تاہم سیرت رسول کا مطالعہ سادہ طور پر ڈکشنری کے انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔ ڈکشنری میں ہم ایسا کرتے ہیں کہ اپنا مطلوب لفظ حروف تہجی کی ترتیب سے نکال کر دیکھ لیتے ہیں۔ اسی طرح سیرت کا مطالعہ اس طرح نہیں کیا جا سکتا کہ حدیث اور سیرت کی مروجہ کتابوں میں متعلقہ ابواب کو کھول کر دیکھ لیا جائے۔ ایسا مطالعہ سیرت کا کامل مطالعہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں ہے کہ تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کا اور آخرت کے دن کا امیدوار ہو اور کثرت سے اللہ کو یاد کرے۔ رسول کی زندگی میں بلا شبہ حیات بشری کے لیے کامل نمونہ ہے، یعنی انسانوں کے لیے، مگر اس نمونے کو اس کی گہرائیوں کے ساتھ سمجھنے کے لیے وہ شخصیت درکار ہے جس کی معرفت اتنی بڑھی ہوئی ہو کہ ایک خدا ہی اس کی تمام توجہات کا مرکز بن جائے۔ یعنی سیرت کو بھی کون سمجھ سکتا ہے؟ جو توحید کا سبق جانے، جس کی ساری توجہ ایک نقطے پہ آ کے جم جائے، اور وہ کون ہو؟ اللہ کی ذات۔ وہ زندگی کی حقیقت سے اتنا زیادہ باخبر ہو جائے کہ آخرت کے سوا ہر چیز اس کو بے حقیقت نظر آنے لگے۔ آخرت کے سوا اس کو ہر چیز بے حقیقت نظر آنے لگے۔ وہ معرفت کی اس سطح پر پہنچا ہوا ہو
کہ اللہ کی یاد ہی اس کی سب سے بڑی ذہنی سرگرمی بن گئی ہے۔ آدمی جب روحانی بلندی یا شعوری ارتقاء کے اس درجے پر پہنچتا ہے تو وہ آخری حد تک حقیقت شناس بن جاتا ہے، اور ایک سچا حقیقت شناس ہی سیرت کو اس کی تمام گہرائیوں کے ساتھ سمجھ سکتا ہے۔ آدمی حقیقت شناسی کے جس مرتبے پر ہوگا اسی کے بقدر وہ سیرت کے رموز کو سمجھنے میں کامیاب ہوگا۔ سیرت کا مطالعہ گویا معرفت کے سمندر میں غواصی ہے۔ غواصی کس کو کہتے ہیں؟ غوطے لگانے کو۔ غواصی کا یہ عمل قیامت تک جاری رہے گا۔ لوگ اپنی ہمت کے مطابق ہمیشہ اس سے نئے نئے موتی نکالیں گے۔ ہر دور کے انسان اس خزانے سے مالا مال ہوتے رہیں گے، وہ کبھی کسی کے لیے خالی ہونے والا نہیں ہے۔ آپ اگر اپنی ایک عادت بنا لیں کہ ہر روز سیرت کی کوئی کتاب شروع کر لیا کرے اور اس میں سے خود پڑھا کرے۔ ایک تو ہے نا کہ کورس میں آپ کو پڑھا دیا جاتا ہے۔ کورس میں پڑھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ کے لیے نئی ہیں، عربوں کی تاریخ سے متعلق یا اسلامی روایات سے متعلق، یا وہ جگہیں یا نام افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تھے، ان چیزوں کو آپ کے لیے آسان بنا دیا جائے اور ایک بار آپ کو اچھی طرح ان سے سمجھ کر گزار دیا جائے۔ لیکن یہ صرف زندگی میں ایک دفعہ کرنے سے نہیں ہوتا کام، اسے مسلسل کرنا پڑتا ہے۔ اپنی زندگی کا ایک موٹو بنا لیں، لیو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ رہیں۔ کیا کہیں گے؟ لیو ود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیے۔ ایک تو وہ لوگ تھے جنہیں براہ راست آپ کی صحبت کا شرف نصیب ہوا، اور کچھ لوگوں کو پھر ان کی صحبت کا جو آپ کے ساتھ رہے، اور اسی طرح جنریشن آفٹر جنریشن بہت سے لوگوں نے آپ کی ذات سے سیکھا۔ آج کے لوگ اگرچہ براہ راست آپ کو نہیں دیکھ سکتے، لیکن آپ کی زندگی سے متعلق ہر چیز محفوظ ہے، خواہ آپ کی ذاتی ترین زندگی ہو، اندرون خانہ کی زندگی ہو یا بیرونی زندگی، ہر چیز صحیح احادیث میں اور صحیح تاریخ میں ریکارڈڈ ہے۔ تو آپ کو جاننا مشکل نہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود ایفرٹ کریں۔ تو اس ایفرٹ میں کیا کریں گے آپ؟ کیا کریں گے؟ آپ کو جانیں گے، آپ کو جانیے، اور اس مطالعے کے لیے صرف اس بات کا انتظار نہ کرے کہ جب کورس میں کوئی چیز پڑھا دی جائے گی تو ہم بس پڑھ لیں گے۔ ایک دفعہ کے پڑھنے سے بات نہیں بنتی۔ کچھ سیرت کی کتابیں آپ کے پاس ہوں تو ذرا آپ مجھے ان کے نام بتائیے کہ آپ کے گھر کی لائبریری میں کون کون سی کتابیں ہیں سیرت سے متعلق۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ تجلیات نبوت الحمدللہ سب کے پاس ہوگی، آئی ہوپ سو، ہے نا؟ اوکے، اور آپ کے پاس رسول اللہ کے آنسو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو صرف زندگی کا ایک قطرہ ہے، ایک حصہ ہے۔ یہ سیرت کی کتاب نہیں ہے، پوری سیرت اس میں نہیں، لیکن اچھی کتاب ہے۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی لکھی ہوئی ہے؟ ابو العلا مودودی۔ اور آپ بتائیے سیرت کے سچے موتی کس کی ہے؟ امیر حمزہ کی۔ اور کس کے پاس؟ آپ کے پاس کیا؟ الرحیق المختوم، سیرت ابن ہشام، اور اسوہ رسول ایک یہ ہے جو ریڈ کلر کی ہے چھوٹی سی کتاب، یہ بھی بہت اچھی ہے۔ اور محسن انسانیت ہے۔ اور جی میں یہ نام کیوں لے رہی ہوں بھلا؟ تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ سیرت کی عام فہم کتابیں کون کون سی ہیں۔ جی آپ فرمائیے۔ شبلی نعمانی کی سیرت النبی ہے جی، اور آخری حصہ جو ہے اس کا سید سلمان ندوی کا ہے جو اخلاق پر ہے، بہت ہی زبردست کتاب ہے وہ۔ سیلڈ نیکٹر، جی ٹھیک ہے۔ اور سیرت نبی قدم بقدم، نام تو اچھا لگ رہا ہے، میں نے نہیں دیکھی، کس کی لکھی ہوئی ہے؟ عبداللہ فارانی کی۔ اور جی ون دا مون سپلٹ، محمد بائی مارٹن لنگز، رحمت للعالمین سلیمان منصور پوری۔ جی پیغمبر کامل ڈاکٹر خالد علوی۔ اور پیغمبر انقلاب، جی اور محبوب کی ادائیں، یہ بھی ایک حصہ ہے۔ پروفٹ آف دا ڈیزرٹ کے الگابا کی، جی عکس سیرت کی بہت اچھی کتاب ہے۔
یہ بھی ایک نان مسلم نے لکھی ہے، اس کا اردو ترجمہ، کچھ چیزیں اس میں ہیں ایسی لیکن اوور آل کتاب اچھی ہے. جی محمد عربی. جی اور محسن انسانیت نعیم صدیقی. کس کے پاس سیرت کی کوئی کتاب نہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. شرم آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کیا ہوا اگر نہیں تو کوئی بات نہیں، نہیں ہے تو اب لے لیں گے. تو آپ کل سے کیا شروع کر رہے ہیں پھر؟ آج کا دن اس لیے نہیں کہہ رہی کہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کچھ کے پاس کتاب نہ ہو اور آپ مجھ سے وعدہ کر بیٹھے اور پھر پورا نہ کریں، تو میں آپ کو کسی مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتی. تو کل تک تو بندوبست ہو سکتا ہے. جن لوگوں کو نہیں کچھ سمجھ آ رہی نا کہ کون سی ان کے گھر میں، ضرور ان کے گھر میں کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں کتاب رکھی ہوگی، کہیں ڈسٹنگ کرنے والی ہوگی، کہیں یا کتابوں کے نیچے آئی ہوئی ہوگی. تو سب جا کر اپنے گھر کی پرانی کتابوں کی الماری کھولیں یا کوئی باکس کھولیں یا کسی چھتی سے ڈبہ اتارے، کیونکہ اب ہم اتنے دنیا پرست ہو گئے ہیں کہ کپڑے، جیولری، ڈیکوریشن پیس بڑے بڑے وہ تو سامنے ہیں لیکن کتابیں چھپا دی گئی. وہ دادا ابو کی کتابیں ہیں، بس کہیں کام آئیں. تو ان کتابوں کو نکالیں اور سیرت کی کسی نہ کسی کتاب کا مطالعہ خود شروع کریں. بھلے آپ کلاس میں پڑھ چکے ہوں یا پڑھنے والے ہوں یا مزید پڑھیں. کسی سے پڑھنا اپنی جگہ لیکن سیلف ریڈنگ اپنی جگہ. اور مولانا وحید الدین کی جو سیرت رسول ہے وہ بھی بہت اچھی کتاب ہے. ان کا انداز بہت مختلف ہے. انہوں نے سیکوینس میں نہیں لکھی، انہوں نے مختلف واقعات کو شروع میں بریف سا ایک دے دیا ہے آؤٹ لائن، لیکن مختلف واقعات میں سے سبق نکالا ہے. بہت سے لوگ سیرت لکھتے ہیں، سیرت کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن عموماً کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک کہانی کے انداز میں ایک ڈسکرپشن ہوتی ہے، اس میں سے سبق کیا نکلا وہ نہیں ہوتا. تو پھر ہر ایک اس قابل بھی نہیں ہوتا کہ خود سبق نکال سکے. چلیے یہ بتائیے کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کون سا حصہ سب سے اچھا لگتا ہے؟ کوئی واقعہ آپ شیئر کیجیے. کون سی بات آپ کو اچھی لگتی ہے؟ جی ان کو یہ بات بہت اچھی لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، اور حضرت عائشہ کی بہت سی روایات آپ کے عمل سے متعلق ہیں، قول سے نہیں. وہ آپ کو آبزرو کیا کرتی تھی تو ان کو یہ بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ آہستہ سے بستر سے اٹھے، آہستہ سے دروازہ کھولا، آہستہ آہستہ قدموں سے باہر گئے. ہم کیا کرتے ہیں؟ بعض اوقات میں بہت غور کرتی ہوں کہ لوگ آہستہ کیوں نہیں بولتے، کیوں زور سے بولتے، آہستہ کیوں نہیں چلتے، آہستہ کیوں نہیں دروازہ کھولتے، آہستہ کیوں نہیں کتاب کھولتے. زندگی میں تحمل، انات، آہستگی ختم ہو گئی. کیوں؟ ذرا غور کیجئے. کیوں شور مچاتے ہیں ہم؟ پوری قوم شور مچا رہی ہے، ہر طرف شور ہی شور ہے. کہیں ٹریفک کا شور ہے، کہیں موبائل کا شور ہے، کہیں چلنے کا شور ہے، کہیں نعرے لگانے کا شور ہے. وہ شور ہی شور ہے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جلوس نکالا تھا؟ کتنے جلوس نکالے تھے آپ نے؟ صحابہ کو لے کر کتنے احتجاج کیے تھے آپ نے؟ کیے؟ کتنے مطالبے اس طرح منوائے تھے کہ لوگوں مان جاؤ توحید کی بات، نہیں تو ہم تمہیں تہز نہز کر دیں گے. آج ہماری قوم کے پاس ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ سڑکوں میں نکلنا، جلوس نکالنا. جب سے پاکستان بنا ہے اس طریقے سے کتنے مسئلے حل ہوئے؟ کتنے حل ہوئے؟ بغیر سوچے سمجھے لوگ کہتے اب تو اٹھ کھڑے ہونا چاہیے. اٹھ کے نماز میں کھڑے ہو، اگر بہت کھڑے ہونے کا شوق ہے تو طویل قیام کرو، رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو. ایک تحریک چلا رہا ہے، دوسرا احتجاج کر رہا ہے، تیسرا شور مچا رہا ہے، شور ہی شور ہے. کام کب ہوگا؟ یاد رکھیے شور کرنے والے کام نہیں کر سکتے. کام کے لیے یکسوئی، خاموشی، امن، سکون چاہیے ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایک قبیلے کے سردار آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس وفد آیا کرتے تھے، تو سارے لوگ شوق میں بھاگم دوڑ آ گئے، لیکن جو سردار تھا وہ کپڑے اس نے بدلے اور بہت وقار اور آہستگی کے ساتھ چل کر آپ کے پاس گیا. تو آپ نے اس کی تعریف کی کہ تم میں دو صفات ایسی ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں. تو جب تک ہماری زندگیاں سنت کے مطابق نہیں ہوں گی، اور سنت سے مراد صرف مسواک نہیں کرنا، صرف چند مخصوص قسم کی سنتیں نہیں اپنانا، وہ تو کرنا ہی ہے، وہ تو سنت ہے ہی، لیکن جب تک ہمارے معاملات اور رویوں میں سنت نہیں آئے گی اس وقت تک بات نہیں بنے گی.
اگر بات کرتے وقت ہم سنت کو ملحوظ نہیں رکھتے، چلتے وقت سنت کو ملحوظ نہیں رکھتے، دروازہ کھولتے اور بند کرتے وقت سنت کو یاد نہیں رکھتے، کیا اگر آپ نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو یہ عمل سنت بنی یا نہیں بنی؟ یہ سنت ہے یا نہیں؟ پھر سنت کیا ہے؟ آپ کا طریقہ. تو ہم سب کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے. بعض اوقات میں دو لوگوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتی ہوں، ایک بولتا ہے زور سے، دوسرا اس سے زور سے اپنی آواز بلند کرتا ہے. حیرت ہوتی ہے کہ یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. پڑھے لکھے لوگ تو ایسے نہیں کرتے، اور دین والے تو بالکل بھی ایسے نہیں کرتے. ان کی باتوں میں بھی وقار ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، ان کی چال میں بھی ہوتا ہے، ان کے رویوں میں ہوتا ہے، ان کے معاملات میں ہوتا ہے. تو ہم سب کو سیرت سے اپنی ذات کے لیے سبق سیکھنا ہے. تو جزاک اللہ خیر، آپ نے بہت اچھی چیز شیئر کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی. اب دیکھیے کہ گھر میں بہن بھائیوں کے درمیان، شوہر بیوی کے درمیان عموماً بدمزگی، بدمزاجی، لڑائی جھگڑا کس بات سے شروع ہوتا ہے؟ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں سے نا. ایک دوسرے کی سنتے بھی نہیں ہیں. جب کوئی ایک بات کر رہا ہو تو دوسرے کا کیا فرض بنتا ہے؟ کیا کرے؟ بیچ میں ٹوک دے، اس کی کاٹ کے اپنی چڑھائی شروع کر دے. ایسا کرنا مہذب ہونا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہونا ہوتا ہے، سنت پر چلنا ہوتا ہے؟ نہیں. ہم سب کو اپنے رویوں کا جائزہ لینا ہے. جی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ساتھیوں کے ساتھ معاملہ تھا وہ اٹریکٹ کرتا ہے. اس کی کوئی مثال دیجئے، کوئی واقعہ بتائیے تاکہ بات واضح ہو. یعنی آپ کبھی اپنی امتیازی شان بنا کے نہیں بیٹھے تھے مجلس میں. امتیازی شان سے مراد کیا ہے؟ کہ کوئی مخصوص جبہ یا کوئی مخصوص، جس طرح عیسائیوں کے ہاں یا دیگر مذاہب میں ان کے جو مذہبی لیڈر ہوتے تھے ان کے مخصوص ڈریس ہوتے تھے. آپ کا کوئی مخصوص مذہبی ڈریس نہیں ہوتا تھا. گھل مل کر رہتے تھے لوگوں میں. سب سے زیادہ مسکراتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ مسکرانے والوں پہ بدگمانی بھی کیا کرتے تھے جب کوئی اور مسکراتا تھا. کل مجھے کسی نے ایک نوٹ لکھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں لوگ مسکراتے نظر آتے ہیں لیکن ان کی مسکراہٹ کے پیچھے ان کے دل صاف نہیں. آپ کو غیب کا علم کہاں سے ہوا؟ آپ کیوں اسے ججمنٹل بن گئے کہ کوئی مسکرا رہا ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کو مطلب ہے؟ بھلے اگر ہو بھی، کیا ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم ایسا کچھ کہیں؟ ہم کون سی دین کی خدمت کرنے جا رہے ہیں کہ دوسروں کی مسکراہٹ پہ بھی شک کریں؟ کیا یہ اسلامی طریقہ ہے کہ کوئی شخص مسکرا رہا ہو اور ہم تبصرہ شروع کر دیں کہ فلاں شخص، اس کا مسکرانا بھی ٹھیک نہیں؟ قرآن مجید میں آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعد الظن اثم. بہت زیادہ گمان سے یعنی بدگمانی سے بچو. کیوں؟ کیونکہ بعض گمان بھی گناہ ہوتے ہیں، وہ تمہارے خلاف لکھے جائیں گے. وہ جو ہر وقت تم سوچتے رہتے ہو نا دوسروں کے خلاف، کہیں ایسا نہ ہو تمہارے اعمال نامے میں تمہارے خلاف لکھا جائے. اور اگر گمان برا ہو جائے تو پھر کیا نہ کرو؟ ولا تجسسوا، تجسس نہ کرو، بالکل ٹو نہ لو. کوئی تانک جھانک اور کسی کی باتیں اوور ہیئر کرنا یا کسی سے پوچھنا یا کسی کو بتانا. اور کیا نہ کرو؟ ولا یغتب بعضکم بعضا، کوئی کسی کی غیبت نہ کرے، کوئی کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی نہ کرے. کیا کرنا چاہیے؟ اگر کسی سے شکایت ہے تو جا کے اس سے بات کر لینی چاہیے کہ تم نے میرا دل دکھایا، مجھے تم سے شکایت ہے. اور وہ بھی تھوڑا سا ٹھہر کے، کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ انسان کو جب کسی پہ غصہ آتا ہے نا، وقتی طور پہ بہت غصہ آتا ہے. اگر اس وقت خاموش ہو جائے اور ٹھہر کے اپنا بھی جائزہ لے اور دوسرے کا بھی، اور پھر اگر بات کرے تو زیادہ مفید ہوگی. ورنہ غیبت کر کے کس کا نقصان کریں گے؟ ہم اپنا کریں گے. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. 3 دفعہ آیت میں نے سنت کی پیروی میں پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اہم ترین بات ہوتی تھی اس کو 3 بار دہراتے تھے.
اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ. ایک بار آپ نے جھوٹ کی مذمت میں اتنی بار بات کی کہ صحابہ کرام کیا کہنے لگے؟ کاش آپ اب اس سے زیادہ نہ کہیں، چپ کر جائیں. کچھ چیزیں ایسی زندگی میں داخل ہو جاتی ہیں، بری عادات، کہ ان کے بارے میں مسلسل ہیمرنگ کرنی پڑتی ہے، جب جا کے انسان ریئلائز کرتا ہے کہ ہاں یہ غلط ہے. ورنہ غلطی کرتا چلا جاتا ہے اور اس کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ غلط کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی اور واقعہ بتائیے جو آپ کو بہت انسپائر کرتا ہے. جی آپ فرمائیے. اجنبی ہوں. جی ہاں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہوتی تو اجنبی ہو جاتے تھے، گھر والوں سے اجنبی ہو جاتے تھے، جیسے کسی کو جانتے نہ ہو. دھیان کدھر ہو جاتا تھا؟ اللہ کی طرف. وہ واقعہ بہت ان کا دل پکڑ لیتا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر میں تاریخ کی اعلیٰ ترین، صرف اسلامی تاریخ نہیں، دنیا کی تاریخ کی اعلیٰ ترین کامیابی کے ساتھ لوٹ رہے تھے. اور اتنے طویل عرصے کی تکلیفوں کے بعد، کیونکہ مکی زندگی کا عرصہ بہت طویل تھا، جس میں 13 سال کا عرصہ تھا، جس میں آپ نے ہر طرح کے زخم سہے، اور پھر مدینہ میں آ کر بھی ایک خوف کی کیفیت تھی. تو یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو فتح مبین حاصل ہوئی تھی اور اللہ کی طرف سے خاص تائید حاصل ہوئی، اور بڑے بڑے دشمن کے جو سردار تھے وہ مارے گئے تھے. لیکن جب آپ واپس آئے تو آگے کیا سین تھا کہ آپ کی بیٹی کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مومن کے لیے یہ زندگی راحت نہیں. ہم خوشیاں یہاں تلاش کرتے ہیں، ہم یہاں پر سکون ڈھونڈتے ہیں، اور یہاں پر سوچتے ہیں کہ ہر چیز پرفیکٹ ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ زندگی مسائل سے خالی ہو جائے، ہم خوشیوں کو انجوائے کر سکیں، لائف انجوائے کر سکیں. اسی لیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. لیکن بندہ مومن سمجھتا ہے کہ زندگی ایک مشکل چیز ہے، ساری زندگی امتحان ہے، مسلسل امتحان ہے، اور ہم میں سے ہر ایک کو ایک کے بعد ایک امتحان کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو پھر انسان چین سے نہیں بیٹھتا، پھر انسان فرسٹریٹ نہیں ہوتا. جی اور کوئی واقعہ شیئر کیجئے. یعنی ہر حال میں اللہ کی طرف رجوع، اور جہاں کہیں تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے ہوا، اللہ کی طرف سے فوراً اس کی اصلاح آ گئی اور آپ نے اسے فوراً قبول کیا. اصل بات یہ ہے کہ زندگی کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر بھی درست نہیں، جس کے نتیجے میں ساری پریشانیاں جنم لیتی. ان کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر والوں سے اتنا اچھا معاملہ تھا کہ آپ نے کبھی کھانے میں کوئی نقص نہیں نکالا. آج کے بعد گھر جا کر جو بھی ملے خوش ہو کر شکر کر کے کھائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کا طریقہ، یعنی غم اور دکھ اور تکلیف کے وقت آپ کا انداز کیا ہوتا تھا. حضرت ابراہیم جو آپ کے چھوٹے بیٹے تھے، ان کی جب وفات ہوئی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ بھی روتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، دل غمگین ہے، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، لیکن زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو. کیا ہمیں بھی اپنی زبانوں پہ ایسا کنٹرول ہے کہ جب ہمارے دل پہ کوئی چوٹ لگی ہو، ضروری نہیں کہ کسی کے فوت ہونے سے، بعض اوقات کسی کی بات ہی دل دکھا جاتی، کسی کا انداز ہی دل دکھا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں دل غمگین ہوتا ہے، آنکھ روتی ہے، لیکن زبان سے کوئی غلط بات نہیں جو اللہ کو ناراض کرے. ہم کیا کرتے ہیں جب ہم کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا ہمارا دل دکھی ہوتا ہے؟ کیا کرتے؟ سوچے ذرا، کوئی آج کا واقعہ سوچے، کل کا سوچے. کل اور آج میں روئے تھے آپ؟ نہیں. آپ روز نہیں روتے؟ روز رویا کریں. نہ بھی رونا ہے تو رویا کریں. کیوں؟ دل نرم ہوتا ہے، اور دل کی نرمی مطلوب ہے. بعض لوگ نہ رونے کو بہادری سمجھتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو نہیں روتے، ہم تو بہادر ہیں. یہ بہادری نہیں. اگر نہ رونا بہادری ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ روتے.
آیات پڑھ کر روتے تھے, جہنم کے تذکرے سے روتے تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ وحی نازل ہونے کے بعد تشریف لائے تھے اور بہت گھبرائے ہوئے تھے, تو انہوں نے آپ کی کچھ خوبیاں بیان کی تھی کہ انک لتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقر الضیف, کہ آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے, جن کا کوئی نہیں ان کو کما کے دیتے, تکسبو کمائی کرتے, المعدوم جن کے پاس نہیں, عدم ہوتا نا, نہ ہونا, وتقر الضیف مہمان نوازی کرتے. کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا, کبھی نہیں کرے گا. اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے. اگر آپ سچے ہیں, اگر آپ حق پر ہیں, اگر آپ صحیح راستے پر ہیں, چاہے ساری دنیا بھی آپ کے مخالف ہو جائے, پھر بھی فکر نہ کریں, پھر بھی پریشان نہ ہو, کیونکہ اگر آپ اچھے ہیں اللہ اچھائی کا قدردان ہے. ہمیں پریشانی اور مایوسی اس وقت ہوتی ہے جب ہم بندوں سے قدر کی توقع رکھتے ہیں کہ بندے ہماری قدردانی کریں, اور جب بندے ہماری قدر نہیں کرتے تو پھر ہم مایوس ہوتے ہیں, پھر ہمارے دکھ بڑھ جاتے ہیں. اکثر رونا ہمیں کس بات پہ آتا ہے؟ لگتا ہے آپ کو آتا ہی نہیں. کوئی تو بتائے مجھے کیوں رونا آتا ہے. جب لوگ ہرٹ کرتے ہیں تو وہ انڈائریکٹلی کیا ہوتا ہے, دوسرے معنوں میں, دوسرے لفظوں میں, کہ وہ ہمیں کچھ نہیں سمجھتے, وہ ہمیں کوئی اہمیت نہیں دیتے, وہ ہماری قدر نہیں کرتے. ایسے میں کیا چیز آپ کے دل کو بڑا کرے گی کہ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, محسنین کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا, چاہے سارے مل کے ضائع کر دیں, وہاں نہیں مٹتا. دنیا میں آپ کی اچھائیوں کو, آپ کی تعریف کو, آپ کی خیر بلائی کو کوئی رگڑ کے بھی مٹانا چاہے تو اللہ کے ہاں نہیں مٹا سکتا, وہاں اس کا ہاتھ نہیں پہنچتا, کوئی کچھ نقصان نہیں دے سکتا. لیکن اگر وہاں نہیں ہے نا قدر, تو ساری دنیا بھی آپ کے گن گئے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہو سکتا. انشاءاللہ ابھی تو آپ بہت پروٹیکٹڈ ماحول میں, جب آپ باہر نکلیں گے دین پڑھنے کے بعد, اور اب بھی نکلتے ہیں, تھوڑا بہت لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے, تو آپ دیکھیں گے کہ بہت مخالفتیں بھی ہوں گی, بہت باتیں بھی سننے کو ملیں گی, بہت کچھ ہوگا. تو جب بھی کوئی کسی کی بات بہت ہرٹ کر جائے تو یہی سوچا کرے کہ پتھر تو نہیں پڑے, باتیں ہی ہیں نا, کیا ہوا. امید اچھی رکھنی چاہیے, لیکن دنیا میں کبھی بھی پرفیکشن کی تلاش نہ کرے, بس جو ہے گزارا کرے. اپنی قدر و قیمت اپنے آس پاس کے لوگوں میں دیکھیں, وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کیا سوچتے ہیں. حضرت انس تو آپ کے بارے میں جو گواہی دیتے وہ سب کو معلوم ہے, ہمارے ساتھی ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. اس کا مطلب نہیں کہ ہم لوگوں کی فکر کر کے تو لوگوں کی نظروں میں اپنا مقام بڑھانے کے لیے کچھ ریاکاری شروع کر دیں. اگر آپ جینون انسان ہیں تو آپ کو ریاکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ لوگوں کے دلوں میں خود بخود محبت ڈال دیتا ہے, قدر ڈال دیتا ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا. جی کوئی اور واقعہ سنائیے. ہر چیز میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مشورہ. یہ جو یہاں بات تھی نا ذہنی سرگرمی کی 260, معرفت کی سطح پر پہنچا ہوا انسان کی اللہ کی یاد ہی اس کی سب سے بڑی ذہنی سرگرمی بن گئی ہے. اس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھیے, ہمارے دماغ میں ہر وقت کیا سمایا رہتا ہے, ہم ہر وقت کیا سوچتے ہیں. اپنی سوچوں کا محاسبہ کیجیے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پکاتے کھاتے سوتے جاگتے ہم کیا سوچتے رہتے ہیں. کیا کوئی اور آپ کو واچ کر سکتا ہے؟ اللہ کی بات تو اور, اللہ تو سب جانتا ہے, لیکن انسانوں میں سے کوئی آپ کو واچ نہیں کر سکتا. کوئی آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ دیکھو یہ نہ سوچو, الا یہ کہ آپ کچھ بولے تو پھر کوئی کہے. اور جتنی تیزی سے دماغ کام کرتا ہے اس کے مقابلے میں بولتے تو ہم بہت ہی کم ہیں, اتنا نہیں بول سکتے, یہ بول سکتے ہیں. تو ہمیں اپنے دماغ سے کیا کام لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, دماغ میں کیا ریل چلتے رہنی چاہیے. اللہ کی یاد کی, آخرت کی یاد کی, بہتری کی, وٹ نیکسٹ, اور کیا کرے, مزید کیا کرے, اور کیا اچھا کر لوں, اور کیا اچھا کر لوں, اس سے آگے کیا کر لوں, اس زندگی سے کیسے بہتر سے بہتر فائدہ اٹھاؤں.
بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، جی اللہ سے حیا کی جائے. جی ہاں الحمدللہ الحمدللہ، یہی اپنے آپ کو واچ کرنا ہے. شابش. حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. تو صحابہ نے کہا کہ ہم حیا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ نہیں، اللہ سے حیا کرنا یہ ہے کہ سر اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس کی حفاظت کرو، دل دماغ کی حفاظت کرو. جب شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا آپ کسی کے بارے میں برا سوچنے لگتے ہیں تو اس وقت کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو پھر اللہ سے شرمانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کیا سوچیں گے، میں کیا سوچ رہی ہوں، کیا کر رہی ہوں، میں نے اپنے دماغ کو کیسا جنگل بنا رکھا ہے، کیسا کباڑ خانہ بنا رکھا ہے. کباڑ خانہ ہی ہے نا اگر فضول سوچیں اس میں، یا نہیں؟ دل کو کیسے سجاتے ہیں؟ دل سجائیے کیسے؟ وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا، اس سے تمہارے دلوں کو مزین کر دیا. جس دل میں جتنا زیادہ ایمان ہوگا اتنا خوبصورت دل ہوگا. جھانکیے اپنے دلوں میں کیا خوبصورت ہیں؟ اگر نہیں ہے تو ایمان کی کمزوری ہے، بنیاد خراب ہے. گھر سجانے کی کتنی فکر ہوتی ہے، شکل سجانے کی کتنی فکر ہوتی ہے، کپڑے سجانے کی کتنی فکر ہوتی ہے، لیکن دل سجانا سیکھا ہی نہیں. اور دل جب سجتا ہے جب اللہ کی ذات ہر چیز سے پیاری ہو جائے اور لوگوں کو انسان معاف کر دے. اور یہ معاف کرنا بھی ایک دفعہ نہیں ہوتا، یہ ایک مسلسل عمل ہوتا ہے. اب دیکھیے کہ اگر گھر گندا ہو تو آپ اپنے گھر میں بھی جاتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ دل چاہتا ہے؟ جب گھر گندا ہوتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ جائیں اندر؟ میرا تو نہیں چاہتا، گھبراہٹ ہوتی ہے مجھے. کپڑے گندے ہو تو پہنیں گے نہیں. اگر آپ کا گھر گندا ہے تو آپ کا دل نہیں چاہتا آپ اپنے گھر میں جائیں. تو اگر دل گندا ہوگا تو اللہ کی یاد بسے گی وہاں، وہ آئے گا وہاں. وہ پنجابی کا ایک شعر ہے نا، وہ کہتے ہیں نا ویکھ کسی دا دل نہ ڈھائی رب دلاں وچ رہندا. ہر دل میں نہیں رب ہوتا، ہر دل میں نہیں رہتا رب. کس دل میں ہوتا رب؟ جو واقعی رب کو یاد کرتا ہے، جو رب سے محبت کرتا ہے. اور جو رب سے محبت کرتا ہے اس کے لیے پھر باقی ہر چیز غیر اہم ہو جاتی ہے. لوگوں کا ہرٹ، لوگوں کی باتیں، سب کچھ غیر ضروری ہو جاتا ہے. کباڑ خانہ ہوتا ہے، اٹھا اٹھا کے پھینکتا رہتا ہے انسان اس کو. باہر جاؤ، یہ تمہاری جگہ نہیں ہے. کیا ہمارے دل اس لیے بنے لوگوں کی نفرتیں پالے؟ اس لیے بنے؟ جواب ہی کوئی نہیں. یا تو سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کیا فلسفہ بول رہی ہوں. آ رہی سمجھ؟ عمل کریں گے یا بھول جائیں گے پھر انشاءاللہ. میں یہ باتیں اس لیے اتنی آسانی سے کہہ رہی ہوں کہ میں اس تجربے سے گزری. میں اپنے دل میں الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی توفیق، ٹکنے نہیں دیتی کسی کی نفرت، ٹکنے نہیں دیتی کہ نکلو باہر، تمہاری جگہ نہیں ہے یہاں. کوئی جو بھی کرے، مجھے اپنے پیغمبر کی سنت میں ہر ایک کی خیر خواہی کرنی ہے بس. دلوں کو سجائیں، دلوں کو خوبصورت بنائیں، چہرے بھی خوبصورت ہو جائیں گے، رویے بھی خوبصورت ہو جائیں گے. اور اگر دل گندے ہیں تو ساری گندگی منہ پہ آئے گی، رویے میں آئے گی، عمل میں آئے گی، معاملے میں آئے گی. پھر نہ کوئی میک اپ کام آئے گا اور نہ جیولری اور نہ کوئی کپڑے. وقت ہو گیا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.